چینل رائٹر میران کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ کرائم اسٹوری جسٹس، اس کی ویڈیو نمبر 8 ہے اور سین نمبر 14 ہے۔ وقت دن کا ہے، مقام SIB آفس، کردار ماریہ فیصل، چیف علی زارا۔ اسکرین پلے میں لکھا کہ انویسٹیگیشن روم میں فیصل اور ماریہ بیٹھے ہیں، ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زارا اور علی بھی غمناک ہیں، چیف کے چہرے پر بھی افسردگی ہے کہ کتنے اچھے بچے ہیں مگر کس چکر میں ہو گئے اور کیا ہو گیا اور ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ اب چیف کہتا ہے تم دونوں اتنے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہو، بنگلہ، کوٹھی، گاڑیاں، روپے پیسے کی ریل پہ نوکر چاکر، یہ تم لوگوں کو ایڈونچر اور تھرل صرف بے گناہ اور معصوم چہرے کو لوٹنے میں ہی نظر آئی۔ سارا کہتے ہیں آپ لوگ ایڈونچر اور تھرل کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے تھے۔ علی پیرا گلائڈنگ، پیرا شوٹنگ اور اس قسم کی اور بہت ساری گیمز ہیں۔ فیصل کے بس سر یہ سب بہت زیادہ ہالی ووڈ کی انگلش فلموں کا ہم پر اثر تھا، ہم بہت پچھتا رہے ہیں سر۔ جو ہمارے یہاں ہالی ووڈ کی ایکشن فلمیں ہوتی ہیں، میں بھی ایکشن لکھتا ہوں تو ان کے تاثرات کے بارے میں نے لکھا ہے کہ اس سے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے بچے، برگر فیملی کے بچے کیسے بگڑتے ہیں۔ فلموں سے بھی ہوتا ہے، آوارگی، فحاشی، سب چیزیں فلموں سے بگڑتی ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں لکھیں کہ یہ ہم نے دکھایا ہے پورا، اور پھر اس کو نصیحت کے حوالے سے بھی لکھیں تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں، بچیں، اس سے محفوظ رہیں۔ فحاشی کے تو بہت زیادہ خلاف ہوا، اس کو تو بالکل رائج نہیں ہونا چاہیے۔ میرا چیف کہتا ہے تم دونوں کے والدین اس سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ ذرا کہتی ہے اس وقت ہر ٹی وی چینل میں آپ دونوں ہی کی نیوز چل رہی ہے، ٹی وی چینل پہ یہ چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں۔ علی کہتا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں، امیر لوگوں کے بچوں پر اب ہر کوئی شک کرے گا۔ ماریہ کہتے ہیں سر ہم اپنا جرم قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ بول کے رو پڑتی ہے۔ فیصل کہتا ہے ہر سزا کے لیے تیار ہیں، وہی بھی رو پڑتا ہے۔ چیف کہتا ہے سزا کا اختیار تو صرف عدالت کو ہے، بس دعا کرو تمہارا کیس تمہارے والد کی عدالت میں نہ چلے۔ فیصل چونک کر چیف کو دیکھتا ہے، سبھی چونک جاتے ہیں۔ چیف کہتا ہے تجمل خان صاحب ایک ایماندار اور قانون کے پاسدار جج ہیں، ایماندار پاسدار جج ہیں۔ قدرت انہیں اب مزید امتحان میں نہ ڈالے تو بہتر ہے، تو اچھا ہوگا۔ وہ ہے کہ ایماندار آدمی اگر اس کی جج میں کیس گیا، اس کی عدالت میں اگر کیس گیا تو کیا ہوگا، وہ کیسے فیصلہ کرے گا اپنے بیٹے کے خلاف۔ تو یہ ٹھوس ثبوت موجود ہے یہاں پہ، ایک دم تیز میوزک، سسپینس میوزک چلے گا اور سین کٹ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ سین نمبر 15 ہے۔ تھوڑا سا ہماری ویڈیو بھی اس میں یہ سین نمبر 15 یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی اسکرپٹ ہماری، تو اس میں کوشش کرتا ہوں اس کو کمپلیٹ کر لوں، مگر اس میں بھی بہت خوبصورت ڈائلاگ وغیرہ ہیں۔ تو سین نمبر 15 وقت دن کا ہے اور مقام تجمل خان کا بنگلہ، بیڈ روم، کردار تجمل خان اور خورشید بیگم۔ اسکرین پلے میں تجمل خان اپنے بیڈ روم میں ہے، عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، تیار ہو رہا ہے۔ خورشید بیگم کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ان سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، اس آنکھیں بھی سوجی ہوئی اور مزید آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ تجمل خان کے چہرے پر بھی فکر مندی اور پریشانی کے تاثرات ہیں۔ خورشید بیگم تجمل کو کوٹ پہنا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ویڈیو نمبر 3 میں نے ایک سین لکھا تھا، یہ ان کا ہی شاید ویڈیو نمبر 2 ہے یا 3 ہے، اس میں تجمل خان کا ان کا سین دکھایا تھا۔ یہ اسی ایک کنٹینیوٹی کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، کہ ہم کنٹینیوٹی کو بریک نہ کریں، ایک کنٹینیوٹی سین کہلائے گا۔ وہ سین کو سیم کہ وہ روزانہ جیسے وہ عدالت جاتے ہیں، وہ اسے کوٹ پہناتی ہے اور اسے تیار کر کے رخصت کرتی ہے۔ تو آج بھی اس کو کر رہی ہے، مگر آج تھوڑا مختلف معاملہ ہے۔ کیوں کہ آج جو ہے نا، اس کی عدالت میں اس کا اپنے بیٹے کا مقدمہ پیش ہو گیا، ہوگا، اس کو فیصلہ سنانا ہے، مطلب سب کچھ ہو گیا، فیصلہ سنانا ہے۔ تو خورشید بیگم کہتی ہے
آج آپ کی عدالت میں آپ کے بیٹے کے مقدر کا فیصلہ آپ نے لکھنا ہے۔ کتنا بڑا وہ تو تجمل خان کہتا ہے خورشید بیگم دعا کرو آج میرے ہاتھ کانپے نہیں، میرے قلم کو لرزش نہ ہو، میرے ہاتھ نہ کانپے اور قلم کو لرزش نہ ہو، لرزہ داری نہ ہو۔ خورشید بیگم کہتی ہے ایک ماں بیٹے کے لیے ساری رات دعا کرتی رہی، ساری رات جاگ کر دعا کرتی رہی ماں، اور ایک قانون کے محافظ کی بیوی اپنے شوہر کو سرخ روحی کی دعا کے ساتھ رخصت کر رہی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ وہاں بیٹا ہے تو اس کے لیے دعا کیا کہ اسے محفوظی مطلب وہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے، لیکن چونکہ قانون کا رکھوالا اس کا شوہر ہے تو یہ بھی سرخ روح ہو، اس کی بھی دعا کی ہے۔ یہ دونوں تو تجمل خان اس جملے پر نگاہ اٹھا کر خورشید بیگم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دینا خورشید بیگم، میں اپنے بیٹے کا نہیں ایک مجرم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ واضح کر دیتا کہ میں کو رعایت نہیں کروں گا، میں اس کو بیٹا نہیں مجرم سمجھ رہا ہوں۔ اور اس بات پر خورشید بیگم اور تجمل کی آنکھوں میں دونوں کی آنکھوں آنسو، مطلب خورشید بیگم کی آنکھوں سے تو آنسو جاری تھے، یہاں تجمل خان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، مگر چہرے پہ ایک عزم اور استقلال کا تاثر بھرا ہے۔ یہاں تیز میوزک چلے گی اور یہ سین کٹ ہو جائے گا۔ اچھا سین نمبر 16 بھی ہے یہ اس میں، تو سین نمبر 16 یہاں پہ آیا ہے تو آخری وائنڈ اپ کا سین ہے۔ یہ سین جو ہے وقت دن دوپہر کا ہے، مقام SIB کے آفس ہے۔ اصل میں عدالت کا سین مطلب بہت اچھا بنتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ بجٹ کم ہوتا ہے تو میں نے کم بجٹ کے حوالے سے اس کے ساری کرائم سٹوریز لکھی ہیں۔ تو میں عدالت کا سین کو ختم کروں کی جگہ پہ SIB کا سین میں نے ڈالا۔ SIB کا آفس ہے، اس سین میں چیف زارا اور علی ہیں، تو جو چیز وہاں دکھانی تھی اس کو ہم ڈائلاگ میں یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اسکرین پلے میں لکھا ہے زارا اور علی بے چینی سے چیف کا انتظار کر رہے ہیں۔ زارا کہتی ہے آج تجمل خان کی عدالت میں ان کے بیٹے فیصل کا فیصلہ ہے۔ علی کہتا ہے ایک باپ کے لیے اپنے ہی بیٹے کے لیے فیصلہ لکھنا ایک امتحان سے کم نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں تو چیف آتا ہے۔ اچھا اس سین میں جو نا چیف اس وقت موجود نہیں تھا، چیف وہاں عدالت سے آ رہا ہے، تو چیف اندر آتے کہتا ہے، چیف ان کی آخری بات سن لیتا ہے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ لکھنا ایک امتحان سے کم نہیں۔ تو چیف اندر آ کے کہتا ہے تم نے صحیح کہا علی، آج قانون جیت گیا اور رشتے ناطے ہار گئے۔ تجمل خان نے آج تاریخی فیصلہ سنایا کہ آج اگر صاحب اثر افراد کو سزائیں نہیں ہوں گی تو اس ملک سے کبھی جرائم ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے ماریہ کو 7 سال اور فیصل کو 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ تیز میوزک، زارا اور علی حیرت سے چیف کو دیکھ رہے ہیں اور چیف کے چہرے پر فخر اور عزم کے تاثرات ہیں، اور تیز میوزک چلتا ہے اور سین کٹ ہو گیا۔ مطلب سین کٹ کیا مطلب سین فریز ہوا، یہ ختم ہو گیا، اسکرپٹ یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا، یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی، اسکرپٹ مکمل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ سب دیکھا کہ میں نے اس کو لکھا بہت خوبصورت انداز میں، بڑا اچھی ہے، مجھے یہ بہت اچھا بھی لگا، لکھنے میں پسند بھی آیا تھا۔ اور سین کو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو عدالت کا سین تھا اس کو شارٹ کر کے میں نے 2 جملوں میں چیف کے منہ سے بلوا دیا، تاکہ وہ پورا سین اگر وہ ریکارڈ کرتا ہے عدالت کا تو وہ سیٹ لگانا پڑتا، سب چیزیں ہوتی اور بجٹ بڑھ جاتا، تو ہم اور کردار بڑھ جاتے، لوگ بڑھ جاتے ہیں، تو ہم نے اس کو 2 جملوں میں اس میں کور کر دیا۔ تو یہ رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کم بجٹ کی بھی چیزیں بہت خوبصورت انداز میں لکھیں، لیکن اس میں تھوڑا رائٹر کو وقت لگانا پڑتا ہے، لیکن چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ مثال ہے، یہ جسٹس کی جو اسکرپٹ ہے میری، یہ اس کی مثال ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور آگے آپ کو اس میں بڑا سیکھنے کو ملے گا۔ میری بہت سی کہانیاں اس میں نے بہت سی تفصیلات بتائی ہیں، آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری اسکرپٹ
یہ ختم ہو گئی یہاں پہ یہ کہانی. اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی نئی اسکرپٹ کے ساتھ خدمت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.